بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی مجلس ہماری جو ترتیب کے مطابق مسائل روزہ اور رمضان کے روزوں کے متعلق چل رہی ہیں، وہ ایک اہم گفتگو ہے کہ جو عمومی طور پر یہ مسئلہ درپیش آنے کے بعد لوگ اپنے روزے کو خراب کر دیتے ہیں، روزے کو توڑ دیتے ہیں، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ فاسد ہو گیا ہے، جبکہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ لے، نیت پڑھ لے، روزہ رکھنے کے بعد نیت کر لینے کے بعد، چونکہ ہم عمومی طور پہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں کم وقت کے بعد بس کہیں پہ 10 منٹ بعد، کہیں پہ 15 منٹ بعد، کہیں پہ 20 منٹ بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تو ہم نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد عمومی یہ ایک ترتیب ہے کہ سونے کی ترتیب ہوتی ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں۔ اب ایک بالغ آدمی وہ سویا اور سونے کے بعد نیند ہی میں اسے احتلام ہو گیا، نیند ہی میں اس کو احتلام ہو گیا اور غسل واجب ہو گیا۔ اب وہ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خراب تھے، یا اس کی ایک اور شکل ہے کہ بسا اوقات شیطانی خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، ان شیطانی خوابوں کی وجہ سے، برے خوابوں کی وجہ سے جو ہے وہ احتلام ہو گیا اور اس کو وہ خواب بھی یاد ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل تو واجب ہو گیا، لیکن بہت سارے ایسے مسئلہ سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ احتلام ہونے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا احتلام ہونے کی شکل میں، چاہے وہ احتلام کا جو شیطانی خواب ہے وہ یاد ہو یا نہ ہو، صرف کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی تری لگی ہوئی ہے، تو یہ احتلام کی صورتیں ہیں۔ تو احتلام ہو جانے کے بعد روزہ فاسد نہیں ہوتا اور روزہ برقرار رہتا ہے۔ ہاں البتہ کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا میرا روزہ فاسد ہو گیا ہے، پھر اس نے کچھ کھا لیا پی لیا، اب روزے کو اس نے فاسد کر لیا ہے، اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے، اور اب یہ کہ خود اس نے جو ہے یوں سمجھے کہ جان کے ہی اس نے روزہ توڑ دیا ہے، اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔